الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ساز و سامان ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے وہ نیک بیوی کی شکل میں ہے۔ اسی بات کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وَلِمَالِهَا، اس کے مال کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فَافْقَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تم دینداری کو ہمیشہ ترجیح دینا۔ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اس سے تم کیا رہو گے؟ ہمیشہ خوش رہو گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ عورت جب انسان کو دیندار ملتی ہے وہ شہنشاہوں والی زندگی گزارا کرتا ہے، بادشاہوں والی زندگی گزارا کرتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو عورت دیندار نہیں ملی تو پھر اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر جہنم بن جایا کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی دینداری کو ترجیح دینے کی بات کہی ہے، اور اس کی وجہ ہے آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین ایسی نعمت کہ جس نعمت کی کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی، وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی شکل میں ملے گی جب انسان نکاح کرے گا دینداری کی بنیاد پر، جب انسان نکاح کرے گا دینداری کی بنیاد پر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں۔ ان کے والد تھے حضرت مبارک، بادشاہ کا ایک باغ تھا اور ان کے والد جو تھے اس باغ میں نوکری کیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ جو تھا وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے آیا اور اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ ایک گلاس جوس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت مبارک جو تھے وہ باغ کے اندر گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر 2-3 انار کے دانے توڑے اور اس کا جوس ایک گلاس میں کیا اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ بادشاہ نے جب وہ جوس پیا تو نہایت کھٹا، تو بادشاہ نے کہا کہ دوسرا گلاس لے کر آؤ۔ تو حضرت مبارک جو تھے وہ دوسرا گلاس لینے کے لیے جوس کا پھر باغ کے اندر چلے گئے. پھر وہاں سے انہوں نے 2-3 انار کے دانے توڑے اور توڑنے کے بعد جو ہے اس کا جوس گلاس کے اندر نچوڑا
اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس جوس کے اندر جو گھونٹ مارا وہ بھی نہایت کھٹا، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہا کہ میں نے تمہیں باغ میں اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں اتنی بھی پہچان نہیں ہے کہ کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے، کون سا پھل کھٹا ہوتا ہے، تمہیں اتنا بھی سینس نہیں۔ تو حضرت مبارک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے رکھا گیا ہوں، آپ کے باغ کے پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ تو بادشاہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے باغ کا جو مالی ہے، نوکر ہے، مبارک بڑا نیک آدمی ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، کہ اس نے آج تک ہمارے باغ کا کوئی پھل چکھ کر ہی نہیں دیکھا۔ کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، ہم کب سے تلاش میں ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کوئی دیندار لڑکا دیکھیں گے، کوئی اچھا سا دیندار گھر تلاش کریں گے، اس سے اچھا دیندار لڑکا ہمیں کہاں ملے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کر دیتے ہیں۔ حضرت مبارک سے بات کی، وہ شادی شدہ نہیں تھے، تیار ہو گئے۔ جب دینداری کی بنیاد پر نکاح کرا گیا تو اس کے وجود میں عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوا، کہ جن کا شمار وقت کے بڑے بڑے فقیہ، وقت کے بڑے بڑے محدثوں کے اندر شمار ہوتا تھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ جب نکاح دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد کے اندر برکت دیا کرتا ہے، اور جب نکاح دینداری کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اس رشتے کے اندر مزیداری نہیں آتی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا تابعی ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سعید ابن مسیب تابعی کے سردار ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ میں سب سے بڑا مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہوا ہے، اسی طریقے سے تابعی میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ مدینے کا بادشاہ ملک بن مروان سعید بن مسیب کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت، آپ کی ایک بیٹی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی عابدہ ہے، بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے اور تہجد گزار ہے، میں آپ کی بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی بیٹی جو ہے مفتیہ ہے، عالمہ ہے، فقیہہ ہے، محدث ہے، میں اپنے بیٹے کا جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ ملک بن مروان، اور کس کی بیٹی سے کر رہا ہے؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے لیے۔ اور سعید ابن مسیب کو معلوم ہے کہ ملک بن مروان کا جو بیٹا ہے وہ ملک بن مروان کے بعد مدینے کا بادشاہ بنے گا، ولی عہد بنے گا۔ ساری بات سعید ابن مسیب کو معلوم ہے، لیکن ان کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ ملک بن مروان کا جو بیٹا ہے وہ زانی ہے، عیاش ہے، شرابی ہے۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ سعید بن مسیب کس سے کہہ رہے ہیں؟ وقت کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، کہ جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے پاس خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس سے سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں کہ میری بیٹی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، مفتیہ ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ عیاش ہے، میں آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے دیندار۔ آج ہمارے یہاں حالات کیا ہے؟ لڑکا کیسا بھی ہو، زنا کے عیب میں ہو، ڈرگس کے عیب میں ہو، نشے کے عیب میں ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو اور لوفر باز ہو، کیسا بھی لڑکا ہو، باپ کا ایکسپورٹ چلتا ہے، ہاں ہاں واہ 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 واہ، بالکل کرنا، ہم تیار ہیں بالکل کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم ایسے باپ کو اس منبر پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔
کہ جن لڑکیوں کے باپ نے صرف مالداری کو دیکھا ہے، لڑکے کی دینداری کو نہیں دیکھا، اور بعد میں جب لڑکیوں کو ستایا گیا ہے، لڑکیوں کو پریشان کیا گیا ہے، ان گنہگار آنکھوں نے ان باپوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ سعید ابن مسیب نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وقت کے بادشاہ ملک بن مروان نے کہا کہ جو الفاظ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ان الفاظ پر آپ کو سزا ملے گی۔ کہا کہ جو چاہو سزا دے دو، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں سے اٹھ کر اپنی درسگاہ کے اندر تشریف لے آئے، اپنے شاگردوں سے پوچھا، ارے بھائی وہ ابو ودا کہاں ہے؟ ابو ودا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت کا ایک شاگرد تھا، کہا کہ ابو ودا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت کے شاگردوں نے کہا کہ پتہ نہیں، 2-3 دن سے جو ہے درس کے اندر شریک نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ کہا کہ اچھا۔ اور ابو ودا جو تھے ایک معمولی سا آدمی تھا، جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ دولت، ایک غریب آدمی۔ چند دنوں کے بعد ابو ودا جو تھے سعید ابن مسیب کے درس کے اندر آئے، کہا کہ ابو ودا کہاں چلے گئے تھے، 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہا کہ استاد محترم، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، کفن دفن کرنے والا کوئی تھا نہیں، تو میں ہی یہاں سے اس کا کفن دفن کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ بعد میں گھر پر رشتہ دار موجود تھے، ان کی مہمانداری میں وقت لگ گئے۔ کہا کہ اچھا، اب بچے وغیرہ کہاں ہیں؟ کہ بچے وغیرہ گھر پر اکیلے ہیں۔ کہا کہ میری گزارش مانو گے؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور سعید ابن مسیب کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو پہلے سے شادی شدہ ہے، کئی بچوں کا باپ ہے۔ کہا کہ تم جو ہے، تمہارے مزاج کے اندر دینداری ہے، تمہارے مزاج کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی رکھا ہے، پرہیزگاری رکھی ہے، تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اور تم جو ہے حدیثوں کے حافظ ہو۔ میری بیٹی بھی تہجد گزار ہے، حدیثوں کی حافظہ ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، مفتیہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم سے اچھا اور مناسب رشتہ مجھے کوئی نہیں ملے گا، تیار ہو؟ حضرت آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں گا، آپ تو میرے استاذ ہیں۔ ارے بھائی کر لو، میری بیٹی جو ہے تمہارے گھر زیادہ خوش رہے گی۔ حضرت تیار، چلو سامنے آ جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، شروع ہو گئی۔ بیٹی سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے، میرا ایک شاگرد ہے ابو ودا، بڑا نیک ہے، بڑا تہجد گزار ہے، متقی ہے اور خوش اخلاق ہے، میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، راضی ہو؟ ابو جان بالکل راضی ہو گیا نکاح۔ جب دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ڈالتا ہے؟ اس نکاح کے اندر برکتیں ڈالتا ہے، اور صورت تو وہ تو آنی جانی چیز ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، آج عورت جوان ہے، خوبصورت ہے، ایک نہ ایک دن اس پر بڑھاپا آنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کے جسم پر جھریاں آئیں گی، ایک نہ ایک دن اس کے بال سفید ہوں گے، ایک نہ ایک دن بڑھاپا اس کو آ کر گھیرے گا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اور انسان کی جو سیرت ہوتی ہے، اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اس کے جو کردار ہوتا ہے، وہ مستقل رہتا ہے، اس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ با اخلاق جو انسان ہوتا ہے، اس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ خوش اخلاق جو انسان ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر کبھی زوال نہیں آتا، بلکہ اس کے اخلاق میں، اس کی دینداری میں روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تو حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتے ہیں لوگ، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتے ہیں لوگ، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جو عورت خوش اخلاق ہوتی ہے، سیرت کی اچھی ہوتی ہے، سیرت کے اندر دینداری ہوتی ہے، اس سے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور اس سے دل بھی خوش ہوتا ہے۔ تو حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتے ہیں لوگ، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ سب سے بہترین جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ہے تو نیک بیوی کی شکل کے اندر نعمت ہے، کہ اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کب دے گا؟ جب نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال نہیں کیا جائے گا، جب نکاح کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر چھریاں نہیں چلائی جائیں گی، جب نکاح کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کا خیال رکھا جائے گا، جب نکاح کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق کیا جائے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ انسان ہے، نظام دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے جو دل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے، اسی انسان کو تمہارے مخلاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو تمہارے موافق کر دے۔ جب نکاح کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، اسی بیوی کے دل میں، اسی عورت کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے نفرت ڈال دے گا۔ اور اگر تم نے نکاح کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھا، اسی بیوی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے متعلق بے پناہ نفرت ڈال دے گا۔ تو خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک بیوی کی شکل کے اندر ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے عظیم اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو، جس کے اندر کیا ہے؟ خرچہ کم ہو۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ سب سے بڑھیا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ زیادہ ہو، جس کے اندر 12-13 طریقے کے کھانے ہوں، ڈھول تاشوں کو بجایا جا رہا ہو، گانے باجے کے ساتھ شادی جا رہی ہو، اور اسی طریقے سے ساری خرافات دنیا کی جا رہی ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑھیا نکاح یہ ہے۔ اور ہادی برحق پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح کیا ہے؟ کہ جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، مدینے کا سب سے مالدار صحابی، سب سے مالدار صحابی کون؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا تھا، اپنے پیچھے اتنی جائیداد، اتنا مال، اتنی سونے کی اینٹیں چھوڑی تھیں کہ ان سونے کی اینٹوں کو کاٹنے کے لیے آریاں ٹوٹ گئی تھیں، اتنا مال چھوڑا تھا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں ہے کہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی صحابی ہے۔ فجر میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر جو ہے وہ پیلا کلر لگا ہوا ہے، پیلا رنگ لگا ہوا ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن کیا مسئلہ ہے؟ کیا نکاح کا کر لیا کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، کل ایک نکاح کر لیا ایک عورت کے ساتھ۔ مدینے کے سب سے مالدار صحابی کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں۔ مدینے کے سب سے مالدار صحابی کا نکاح ہو گیا اور اللہ کے نبی کو خبر ہی نہیں۔ اور یہاں محلے کے اندر کسی معمولی آدمی کا نکاح ہو، ڈی جے بجا بجا کر، ڈھول تاشے بجا بجا کر، اپنے گھر کی عورتوں کو ڈھول کی تھرک پر نچا نچا کر جب تک پورے محلے کو نہ سنا دے گا، پورے محلے کو نہ دکھا دے گا تو اس کے دل کے اندر اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور مدینے میں عبد الرحمن بن عوف سب سے مالدار صحابی کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کو خبر ہی کوئی نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کو نکاح میں بلایا ہی نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بھائی نے اپنے چھوٹے یا بڑے بھائی کو نکاح کے اندر دعوت نہیں دی ہے تو اس کے لیے اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے کہ تم نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح میں یا اپنے بیٹے کے نکاح میں دعوت کیوں نہیں دی، جائز نہیں ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے بلائے، جس کو چاہے نہ بلائے۔ اور آج کل تو لوگوں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ اگر بھائی نے چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھا،
یا پوچھ لیا لیکن تھوڑی سی خاطر تواضع کے اندر کچھ کمی رہ گئی تو پھول کے اندر کپے کی طرح گھر بیٹھ گئے کہ ہم جو ہے شادی کے اندر شریک نہیں ہوں گے. داماد کی خاطر تواضع میں کچھ کمی رہ گئی، ناشتے کے اندر 1-2 پلیٹ میں کچھ کمی رہ گئی تو پھول کر کپے کی طرح گھر بیٹھ گئے، ہم نہیں شریک ہوں گے شادی کے اندر. اور اللہ کے نبی کو بلائے نہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کلر لگا لیا کیا بات، نکاح کا کر لیا؟ ہاں اللہ کے نبی نکاح کر لیا. ولیمہ کر لیا؟ اللہ کے نبی ابھی ولیمہ نہیں کیا. اولم ولو بشاتن، ارے بھائی ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری سے کرو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کو ذبح کیا اور کیا ہے ولیمہ کر لیا. اور یہ عبد الرحمن بن عوف کو ہے مدینہ کا سب سے مالدار صحابی، ایک بکری سے ولیمہ کر ڈالا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر زنا کا ریشو کم ہو تو آپ کو نکاحوں کے اندر سادگی اختیار کرنی پڑے گی. جب نکاح سستا ہوگا تو زنا مہنگا ہو جائے گا، اور جب زنا سستا ہوگا تو پھر نکاح کیا ہوگا؟ مہنگا ہو جائے گا. یہ دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے. آج ہمارے یہاں نکاح ہو رہے ہیں، آج 10-10 لاکھ میں، زنا 250-300 میں ہو جاتا ہے. حالانکہ نکاح 250-300 میں ہونا چاہیے تھا. ایک سستا نکاح ہوتا تو پھر لوگ زنا کرتے ہوئے سوچتے کہ زنا تو بھائی بہت زیادہ مہنگا ہے. اس لیے جس معاشرے کے اندر نکاح سستا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے زنا مہنگا ہو جایا کرتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح، نکاحوں کا اعلان کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور نکاحوں کو مسجد کے اندر منعقد کیا کرو. نکاحوں کو مسجد کے اندر منعقد کیا کرو. الحمدللہ اسی مناسبت سے آج پھر سنتوں کے بعد جو ہے ایک نکاح ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکتیں ڈالے، زوجین کے درمیان اتفاق پیدا کریں، دونوں خاندانوں کے درمیان جوڑ پیدا کریں، اور اس نکاح کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.